اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مسئلہ 144 اذا صلی مع التیمم لعذر ثم ارتفع عذرہ خارج الوقت صحت صلاتہ ولا تجب اعادتها۔ واضح کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص، بات ہماری تیمم کے حوالے سے چل رہی تھی، اور تیمم جو ہے وہ کہ کیا شرائط ہیں اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیے، اور تیمم کن چیزوں پر صحیح ہے، درست ہے، یہ بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کچھ احکامات اس کو آپ کہہ لیجئے کہ یہ احکام تیمم ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص، اچھا یہ بات بھی ہم نے اس سے پہلے عرض کی تھی اور آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ تیمم ہمیشہ جو عذر کی صورت میں انسان کرتا ہے، جب وہ معذور ہوتا ہے اور طہارت مائیہ کو حاصل نہیں کر سکتا تو اس کے عوض میں طہارت ترابیہ، ٹھیک ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے تیمم کے ساتھ، اچھا کسی عذر کی بنا پر، عذر جو مثلا پانی نہیں تھا، بیمار تھا، ڈاکٹر نے منع کر رکھا تھا، ثم ارتفع عذرہ خارج الوقت صحت صلاتہ، پھر جو اس کا عذر ہے وہ عذر خارج وہ ہو گیا، مرتفع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن جو عذر ختم ہوا کب ہوا؟ یعنی نماز کے وقت کے ختم ہونے کے بعد۔ واضح انشاءاللہ، مطلب آپ نے تیمم کے ساتھ ظہر عصر کی نماز پڑھی اور رات کے وقت ڈاکٹر کے یہاں گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب تم پانی وغیرہ استعمال کر سکتے ہو۔ واضح انشاءاللہ، تو جب خارج وقت میں عذر مرتفع ہو جائے تو کیا ہے؟ صحت صلاتہ، تو جو نماز آپ نے ظہر عصر کی پڑھی تھی وہ نماز درست ہے، ولا تجب اعادتها، پھر آپ کو اعادے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ اگر وقت رہتے ہوئے عذر جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، عذر ختم ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ دوبارہ طہارت ترابیہ، طہارت مائیہ کو کر کے نماز کو پڑھے گا۔ سنیے، اذا تیمم المجنب لعذر، اگر کوئی مجنب شخص ہے نا کسی عذر کی بنا پر تیمم کر کے نماز پڑھے، ثم احدث بالحدث الاصغر لزمہ التیمم ثانیا بدلا عن الغسل، پھر اس کے بعد کسی وہ حدث کو انجام دے دے، اور وہ حدث حدث اصغر ہو، یعنی حدث اصغر یعنی وہ، دیکھیں دو فرق ہے، حدث اکبر، حدث اصغر، دو قسم ہوتی ہیں۔ حدث اکبر اس حدث کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، اور حدث اصغر اس حدث کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان پر وضو واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ انسان یعنی کسی مجنب شخص نے، وہ معذور تھا تو اس نے کیا کیا؟ تیمم کیا غسل کے بدلے میں، پھر کیا کیا؟ پھر کوئی ایسا فعل انجام دیا کہ جس کی وجہ سے اس پر حدث اصغر واجب ہو گیا، کوئی حدث اصغر اس نے انجام دیا جس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کو کیا کرنا ہے؟ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس وقت کیا کرے گا کہ لازمہ تیمم ثانی بدلا عن الغسل، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو دوبارہ ایک تیمم کرنا ہے جو کہ غسل کے بدلے میں ہو۔ واضح انشاءاللہ؟ جی ہاں، غسل کے بدلے میں تیمم کرنا ہے، غسل کے بدلے میں۔ مجنب شخص ہے وہ، تو جنابت کی تو تیمم کر لینے سے تھوڑی کہ جنابت کی حالت وہ مرتفع ہو جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو مثال سے سمجھائیں، مثال بہت واضح ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مجنب تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھنی تھی نماز، اس نے کیا کیا؟ اس کے بدلے کیا کہتے ہیں آپ کو، غسل کے بدلے میں اس نے تیمم کیا۔ واضح انشاءاللہ، پھر تھوڑی دیر بعد جو کیا ہے، مثلاً پیشاب کیا یا پھر ریح خارج ہوئی، ساری چیزیں، جس کی وجہ سے اس کو کیا کرنا ہے؟ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو کیا کرے گا؟ پھر تیمم کرے گا، اور یہ تیمم کیا ہوگا؟ چونکہ حدث غسل وہ اب تک باقی ہے مجنب والا، لہٰذا ابھی اس کو جو تیمم کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ غسل کے بدلے میں ہی کرنا ہے۔ ان شاء اللہ، والاحوط الاولی ان یجمع بین التیمم والوضوء مع التمکن، اور احتیاط کی بنا پر تیمم کے ساتھ ساتھ وضو بھی کرے گا، جمع کرے گا۔ ٹھیک ہے، تیمم ہو جائے وضو کے اس کے بدلے میں، اور نماز کے لیے جو ہے وضو۔ وَأَن يَأْتِيَ بِتَيَمُّمٍ بِقَصْدِ مَا فِي الذِّمَّةِ إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الوضوء، لیکن اگر وہ وضو نہیں کر سکتا، اتنا بھی پانی نہیں ہے کہ اصل وضو نہیں کر سکتا، اس صورت میں کیا ہے؟ وہ تیمم بجا لائے گا، لیکن تیمم اس قصد سے بجا لائے گا کہ جو میرے ذمے میں ہے، پروردگار میں اسے انجام دے رہا ہوں قربت اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بری ہوئی ذمہ ہو سکے۔ وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْجَنَابَةِ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ ضَمِّ الْوُضُوءِ إِلَى التَّيَمُّمِ إِذَا أَحْدَثَ بِالْأَصْغَرِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْغُسْلِ
فَإِن لَمْ يَتَمَكَّن مِنَ الْوُضُوءِ أَيْضًا تَيَمَّمَ بَدَلًا عَنْهُ أَيْضًا. ہاں کہنے وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْجَنَابَةِ، تو یہ تو حکم تھا اس سے پہلے جنابت کا، ٹھیک ہے، کہ جنابت اگر کوئی شخص مجنب ہے، تیمم کیا ہے، پھر وہ حدث اصغر کا کوئی فعل انجام دے دیا تو اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے غسل کے بدلے میں. یہ پورا حکم تھا. اس وقت سنیے، لیکن اگر غیر جنابت ہے، جنابت کے علاوہ کوئی حدث ہے، ٹھیک ہے، حدث اکبر، فلا بد من ضم الوضوء الى التیمم، تو اس صورت میں کیا ہے، فقط تیمم نہیں، تیمم کے ساتھ ایک وضو بھی منظم کرنا ہوگا. کب؟ اذا احدث بالاصغر، جب وہ کیا کرے، جب وہ حدث اصغر والا کوئی فعل انجام دے دے. ان شاء اللہ جی. ولم يتمكن من الغسل، اور وہ غسل نہیں کر سکتا، ان شاء اللہ وہ غسل نہیں کر سکتا. فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا، اب آئیے، ہم نے کہا تھا کہ تیمم کے ساتھ ساتھ اب کیا کرے گا، وضو بھی کرے گا، اور وہاں پہ فقط ایک تیمم کافی تھا، ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ وضو نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا، تو کہنے کہ یہاں پر ایک اور تیمم کرے گا، ٹھیک ہے، وضو کے بدلے میں. تو یہاں پر کیا ہے، یعنی غیر مجنب شخص کے لیے دو تیمم ہو جائے گا، ایک تیمم غسل کے بدلے میں اور ایک تیمم جو کیا ہے، وضو کے بدلے میں. واضح ان شاء اللہ. لیکن اس میں جنابت والے میں کیا تھا، احتیاط کے طور پر اس کو وضو کرنا تھا. واضح ان شاء اللہ. دائم الحدث، یہ عام طور سے مطلب جو ہمیشہ کے بیمار لوگ ہوتے ہیں، خدا بند عالم ہمیں محفوظ رکھے، ان کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو دائم الحدث ہے، یعنی کیا مطلب ہمیشہ جو ہے کیا ہے اس سے حدث خارج ہوتا رہتا ہے، بہت ان شاء اللہ، یعنی جس کو شریعت کی اصطلاح میں مسلوس و مبتون کہتے ہیں. مسلوس کسے کہتے ہیں؟ مسلوس اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس سے ہمیشہ مثلا پیشاب کے خطرات جو کیا ہیں، یہاں تو سے ہمیں اور آپ کو خدا محفوظ ہے، جب بڑھاپا آ جاتا ہے انسان کا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثانہ وغیرہ کمزور ہو جاتا ہے تو پیشاب کے خطرات ہمیشہ نکلتے رہتے ہیں. بہت ان شاء اللہ. ہاں، اس طریقے سے مبتون کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص کے جو اپنے یعنی اس میں ایک قوت ہوتی ہے یہ کہ جس سے آپ پیشاب و پخانے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں اس پر انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. تو ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ اس سے ہمیشہ یعنی وہ پخانہ بھی خارج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دائم الحدث ایسے لوگ. سنیے، من استمر به، دیکھیے صاف ہے، من استمر به البول او الغائط او النوم ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ مستمر ہو طور پر ہمیشہ جو کیا ہے وہ یعنی اس سے پیشاب کے خطرات نکلتے رہتے ہیں، پخانے کے مطلب وہ خطرات نکلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب نوم، یا پھر کیا ہے وہ ہمیشہ ہر تھوڑی دیر میں سو جاتا ہے، یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے. وہ رحمۃ اللہ اس طرح کی اگر بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے. یختلف حکم ہو بے اختلاف الصور الآتیہ، تو جیسے جیسے صورتیں بدلیں گی ویسے ویسے اس کا حکم بھی بدلتا جائے گا. سب سے پہلی صورت سنیے، ان یجد، ٹھیک ہے، فترۃ فی جزء من الوقت يمكنه ان یاتی فیہ بالصلاۃ متطہرا ولو مع الاقتصار على واجباتها ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير إذا كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره. سنیے، کہنے کہ ٹھیک ہے، ہم نے تسلیم کیا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مسلوس ہے، ایسا بتایا آپ کو، یعنی ہمیشہ قطرات جو ہے پیشاب کے نکلتے رہتے ہیں، ہمیشہ دائم الحدث ہے. تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے، سنیے گا، یہ جو قطرات پیشاب میں اتنا فاصلہ، اس کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ چاہے تو وہ نماز وضو کر کے پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ نماز فقط واجبات پر ہی مشتمل کیوں نہ ہو، ہے نا. یہ باقی آپ مثلا جو سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہیں، سبحان اللہ 3 مرتبہ کہتے ہیں، یا قنوت پڑھتے ہیں، یہ ساری مستحبات ہیں. اگر فقط واجبات کو بجا لائے، شارٹ سے شارٹ اتنا مطلب بس واجبات پہ مشتمل نماز اگر پڑھ سکتا ہے، اتنا وقفہ اس کو مل جاتا ہے، چاہے وہ 2 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، کہ بس 3 چلو سے وضو کرے اور جو ہے واجبات پہ مشتمل نماز کو پڑھ لے، ٹھیک ہے. تو کہ اگر اس دائم الحدث والے شخص کے ساتھ اتنی فرصت مل جاتی ہے کہ وہ طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ نماز واجبات والی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو حکم کیا ہے اس کا، کہ وہ اس طرح کی نماز پڑھے، ٹھیک ہے. عبارت دیکھیے گا، ان یجد فترتن، اب یہ یاد رکھیے کہ ہم جو حکم پڑھ رہے ہیں یہ دائم الحدث، یہ نارمل لوگوں کا حکم نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا ہے کہ جو دائم الحدث ہے، حدث ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے. سب سے پہلی بات، ان یجد فترتن، فترہ نہیں ایک زمانہ کہہ لیجیے آپ، وقفہ کہہ لیجیے، اتنا وقفہ اتنا زمانہ اس کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. فی جزء من الوقت، کہ یمکنہ ان یاتی فیہ بالصلاۃ متطہرا، کہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ نماز کو کیا ہے طہارت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. بات ان شاء اللہ.
ولو مع الاختصار علی واجبات، اور نماز کے لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پورے قنوت اور ساری جو ہے دعاؤں وغیرہ کے ساتھ تسبیحات کے ساتھ نہیں، فقط کیا ہے مستحب واجبات پر مشتمل نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس وقت میں حکم کیا ہے اس کا؟ ففی هذه سورہ یجب ذلک، تو اس وقت میں اس کا حکم یہی ہے کہ وہ کیا کرے، فقط ایسی نماز پڑھے کہ جو واجبات پر مشتمل ہو اور طہارت کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. وَيَلْزَمُهُ التَّأْخِيرُ إِذَا كَانَتِ الْفَتْرَةُ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ أَوْ فِي آخِرِهِ. سنیے گا، اور اگر سنیے بات سنیے گا، یہ تو ورنہ یہ ترجمہ نہیں واضح ہوگا، اگر یہ بات نہیں سمجھیں گے تو ترجمہ نہیں واضح ہوگا. کہہ رہے کہ یہ جو ہم نے حکم لگایا کہ فقط واجبات پر مشتمل نماز وہ پڑھ لے گا طہارت کے ساتھ، چاہے اس کے لیے اس کی نماز کو ڈیلے ہی کیوں نہ پڑھنا ہو کرنا ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی سنیے، یعنی ہوتا ہے کہ اس کو جو یہ فرصت ملتی ہے 2 منٹ 3 منٹ یا 5 منٹ کی، یہ کیا ہے دن کے 3 بجے ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 12 بجے ظہر کی نماز ہوتے ہی نماز نہیں پڑھے گا، یا پھر نہیں شام کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو 4-5 منٹ کا وقت مل جاتا ہے عام طور سے. تو اس وقت میں کیا کرے گا، وہ اپنی نماز وہ ہمیشہ شام کے وقت ہی پڑھے گا. بس ان شاء اللہ جی. دیکھیے وَيَلْزَمُهُ التَّأْخِيرُ، اور اس کے پر لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کو کیا کرے، تاخیر کے ساتھ پڑھے. ٹھیک ہے. کب؟ اذا كانت الفترة فی اثناء الوقت، جب فترہ جو وہ زمانہ جو کیا ہے وقت کے درمیان میں ہو، یعنی 3 بجے 2 بجے ہو، یہ 12 سے لے کر 6 تک کے وقت ہے، مثلا 7 بجے تک وقت ہے، تو درمیان میں ہو گیا 3 بجے 4 بجے کو، یا او فی آخر وقت، یا پھر کیا ہے نماز کے آخری وقت، مثلا کیا ہے شام کے 6:30 بجے اس کو یہ موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب عبارت واضح ہو گیا. نعم اذا كانت الفترة فی اول الوقت او فی اثناء الوقت. ٹھیک ہے. ولم يصلي حتى مضى زمان الفترة صحت صلاته اذا عمل بوظیفته الفعلیہ وان اثم بالتاخیر. ہاں یہ بھی عبارت واضح ہے. سنیے کہہ رہے کہ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ یہ جو وقفے کا زمانہ تھا نا جس میں طہارت واجبات میں نماز پڑھ سکتا ہے، یہ کیا ہے اول وقت میں اس کو مل جاتا ہے، مثلا دن میں 12:30 بجے 1 بجے اس کو ایسا ہو جاتا ہے وقت، لیکن اس نے کیا کیا، کسی کام میں مصروف رہا یا کسی تساہلی کی بنا پر اس نے کیا اس وقت نماز نہیں پڑھا. اب جب وہ وقفہ نکل گیا تب اس کے بعد کیا ہے وہ دائم الحدث ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں کیا کریں، کہہ رہے گرچہ وقفہ وہ وقت نکل گیا اور اس نے نماز نہیں پڑھی، تو گرچہ اس نے یہ تاخیر کر کے اب تو وہ نماز جو پڑھے گا وہ حدث والی نماز ہوگی، یعنی گویا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور حدث نکل رہا ہے ان شاء اللہ. تو گرچہ اس نے یہ فعل انجام دے کر اس نے حرام کام کیا، گناہ کیا، مگر پھر بھی اب وہ اپنے حکم پر عمل کر سکتا ہے جو حکم ہے ان شاء اللہ جی. سنیے کہ اگر وہ زمانہ وہ فترہ کہ جو جس میں طہارت نماز پڑھ سکتا ہے وہ اول وقت میں ہو یا اثناء وقت میں ہو، 3 بجے ہو 1 بجے ہو. ٹھیک ہے. ولم یصلی، اور اس نے اس وقت میں نماز نہیں پڑھی، ڈیلے کر دیا، حتیٰ مضى زمان الفترہ، یہاں تک کہ وہ جو وقت تھا کہ جس میں وہ طہارت کی نماز پڑھ سکتا تھا وہ وقت تمام ہو گیا. اب ہمیشہ کیا ہے اس کو کیا ہے دائم الحدث ہو گیا. تو کیا 7 صلاۃ ہو تو اس کی نماز صحیح ہوگی. اب جو پڑھے گا ایسا نہیں کہ نماز قضا ہو گئی، اس کی نماز پڑھ سکتا ہے. کب؟ اذا عمل بوظیفۃ الفعلیہ، جو اپنے عمل جو وظیفہ فعلی وظیفہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، یعنی حدث کی نماز پڑھنا وہ پڑھے گا. وان اثم بالتاخیر، گرچہ اس کو تاخیر کر کے اس نے اس وقت میں اس فترے میں نماز کو نہ پڑھ کے اس نے کیا کیا ہے، گناہ کیا ہے ان شاء اللہ، لیکن نماز قضا نہیں ہوگی. تو یہ بہرحال ایک صورتحال تھی کہ ایسا زمانہ اس کو مل جاتا ہے کہ جس میں وہ طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. دوسری صورت اللہ یجد الفترۃ المذکورہ، مذکورہ یعنی زبر کہتے ہیں اوپر کو، ٹھیک ہے. تو اوپر جو ہم نے صورت ذکر کی ہے کہ یہ جو فترہ تھا، یہ جو وقت ہے، اس کو اصلاً یہ وقت نہیں ملتا ہے، میسر نہیں ہوتا. مثلا کیا ہے، مثلا وہ دائم الحدث ہے، 2 منٹ 3 منٹ بھی اس کو کبھی وقفہ نہیں ملتا ہے. وکان الحدث متصلا او بحکم المتصل بحیث یشق علیہ تجدید الطہارت کلما خرج منہ البول او غیرہ. بات ان شاء اللہ. اور وہ کیا ہے، وہ ہمیشہ حدث سے متصل رہتا ہے، یعنی ہمیشہ اللہ خدا بند عالم ہمیں سب سے بچائے کہ وہ یعنی قطرات پیشاب کے نکلتے رہتے ہیں، یعنی متصل ہے ہمیشہ وہ حدث سے. او بحکم متصل، یا حکم متصل مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مطلب ہمیشہ مطلب وہ قطرات گر ہی رہے، نہیں، اتنا وقفہ نہیں ملتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو یہ بھی حکم متصل میں ہی ہے. ٹھیک ہے جی. بحیث اس طریقے سے کہ یشق علیہ تجدید الطہارہ، کہ اس کے لیے شاق ہے، مشقت کا باعث ہے کہ وہ کیا کرے کہ بار بار کے آ کر وضو کرے، طہارت حاصل کرے. کلما خرج من البول او غیرہ، چاہے وہ بول ہو یا بول کے علاوہ کوئی اور یہ ریح وغیرہ بھی. ہمارا ایسے لوگوں سے سابقہ ہوا ہے، بہار میں ایک جگہ گئے تھے، ایک صاحب تھے، ٹھیک ہے، تو وہ جماعت وغیرہ میں نہیں آتے تھے، ان کے ساتھ یہ تھا، لیکن ان کو اتنا وقت مل جاتا تھا جس میں وہ اکیلے نماز پڑھتے تھے.
ففی هذه سورہ یتوضا اور یغتسل. سنیے گا، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا، یعنی اب یہ وہ شخص کیسا ہے، شخص ایسا ہے کہ وہ دائم الحدث ہے، متصل ہے، ٹھیک ہے، وقت نہیں ملتا اس کو، تو حکم کیا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا، یتوضا اور یغتسل. ٹھیک ہے، اگر غسل واجب ہو رہا ہے تو غسل کر لے گا، یا تو پھر وضو کر لے گا. اور یہ تیمم، یا پھر یہ کہ اگر یعنی تینوں چیزیں، اگر غسل ہوتے ہیں وہ وضو نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا، تیمم کرے گا. حسب ما یقتضی ہے تکلیف الفعلی، جو اس کا تکلیف فعلی اس پر عمل کرے گا. واضح انشاءاللہ. جی سنیے گا. ثم یصلی، اس کے بعد وہ نماز پڑھے گا. ولا یعتنی بما یخرج منہ بعد ذلک قبل الصلاۃ او فی اثناءها، اور نماز پڑھے گا اور نماز کے دوران میں اس پہ جو نکل رہا ہے، نجاست نکل رہی ہے، پیشاب ہے، وہ سب اس کو دھیان اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ ہوا باقی علی طہارتہ، یعنی یہ جو پیشاب نکل رہا ہے نماز کے درمیان نکل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب ظاہر سی بات ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس کے علاوہ، چونکہ وہ تو متصل ہے، اگر نماز کے درمیان بھی نکل جائے تو اس کی نماز باطل بہرحال نہیں ہو. وہ ہوا باقی علی طہارتہ ما لم یزل منہ حدث غیر ما یخرج منہ لاجل مرضہ. ہاں اب سنیے گا، اور اس کی طہارت ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار تھا کیا، کہ ہمیشہ پیشاب نکلا کرتا تھا اس سے، تو جب تک وہ پیشاب نکل رہا ہے نا، تو ہم پھر بھی کہیں گے وہ طاہر ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے. کب تک، جب تک کوئی اور نجاست الگ سے نہ نکل جائے. مثلا پیشاب کے ساتھ ری بھی اگر خارج ہو جائے تو ری کے حوالے سے یہ مریض نہیں ہے، تو جس حوالے سے وہ مریض ہے اس کی معافی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. حاضر انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی الگ سے وہ جو مبتلات صوم میں سے، مبتلات وضو میں سے کوئی فعل انجام دے رہا ہے تو اس سے کیا ہے، اس کو پاک ہونا ضروری ہے. دیکھیے عبارت، ولا یعتنی کا مطلب ہوتا ہے یعنی دھیان نہ دے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس کو اعتنا نہیں کرے گا، بھروسہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ما یخرج منہ، جو اس سے خارج ہو رہا ہے، بعد ذالک، ذالک بعد الوضوء او الغسل او التیمم. ٹھیک ہے، قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے، او فی اثناءها، یا پھر نماز کے درمیان میں. ٹھیک ہے، وہو باق علی طہارتہ، اور ایسا شخص اپنی طہارت پر باقی ہے. کب تک، ما لم یصدر منہ حدث غیر ما یخرج منہ لاجل مرضہ، جب تک کہ اس سے کوئی ایسا حدث نہ نکل جائے کہ جو حدث کیا اس حدث کی یعنی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہے بلکہ وہ خارجی حدث ہے. ٹھیک ہے، فتصح منہ حینئذ صلوات الاخرى ایضا الواجبہ، اور اس صورت میں اس کے جو بقیہ بھی نمازیں وہ بھی کیا ہیں، درست ہوں گی. اور المستحبہ، یا جو مستحب نماز وہ نافلہ وغیرہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. والاحوط الاولی ان یتطہر لكل صلاۃ وان یبادر الیہا بعد الطہارہ. ہاں البتہ ایک چیز کا دھیان رکھے تو بہتر ہے اس کے حق میں، کہ جتنا جلدی نماز پڑھے گا اور جتنی وضو کے بعد جتنی جلدی اور جتنی شارٹ میں پڑھے گا اتنا زیادہ کم جو ہے کیا ہے وہ یعنی ان مبتلات کو انجام دے گا. بات ان شاء اللہ. تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ مبادرت کرے، جلدی کرے. ٹھیک ہے، یہ بات انشاءاللہ واضح ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ ان یکون حدثہ بحکم المتصل، کہ اس کا حدث جو ہے کیا ہے، متصل تو نہیں ہے مگر بحکم متصل ہے. واضح انشاءاللہ. بحکم متصل نہیں، کیا مطلب، یعنی یہ کہ وقت تو ملتا ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ جا کے وضو کر کے نماز پڑھ سکے. تو اس صورت میں متصل نہیں لیکن بحکم متصل ہے. اچھا سنیے، اور وہاں پچھلے والی صورت میں کیا تھا، پچھلے صورت میں یہ تھا کہ اس کے لیے شاق ہے، زحمت کا باعث ہے کہ وہ بار بار جا کے وضو کرے، غسل کرے، نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر کیا ہے، ولیکن لا یشق علیہ تجدید الطہارہ کلما خرج منہ البول او نحوہ. لیکن وہ بھیا بادشاہ کے گھر کا آدمی ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ غلام اور کنیزیں سب جو ہے مطلب خدمت میں لگی رہتی ہے ان شاء اللہ. تو اس کے لیے یہ چیز شاق نہیں ہے، جو چاہے حاضر ہو سکتے ہیں، جتنے لوگ کی ضرورت ہے وہ سب کر سکتے ہیں. تو کیا سوچ ہے، تو کیا ہے کہ بل اظہر فی هذه سورہ ایضا جواز الاکتفاء بطہارۃ مرۃ واحدہ. تو اس صورت میں بھی بہرحال ہم کہیں گے کہ وہ چاہے تو ایک ہی طہارت کے اوپر جو کیا ہے اکتفا کر سکتا ہے. سنیے گا، جیسا کہ اس سے پہلے والے میں حکم تھا کہ بس وہ ایک طہارت کرے گا، اور چونکہ اتنا وقت نہیں نہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے طہارت حاصل کر کے پھر تو وہی ایک طہارت کافی ہے. مگر الا ان الاحوط له تجدید الطہارہ حینما یخرج من البول او نحوہ. مگر یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ احتیاط یہ ہے کہ چونکہ اس کے لیے شاق نہیں ہے ایسا کرنا. بات ان شاء اللہ. ہاں تشت وغیرہ رکھے رہے، جب چاہے فوراً جو ہے وضو کر لے، غسل کا وہاں تو غسل کر سکتا ہے. حینما یخرج منہ البول او نحوہ. ان شاء اللہ بشرط اللہ یاتی بشیء من منافیات صلاۃ. اور اس میں ایک شرط کا خیال رکھے کہ اس میں جو منافیات صلاۃ ہے اس کو انجام نہ دے. مثلا کیا ہے، مثلا یہ کہ منافیات صلاۃ میں سے کیا ہے کہ قبلے سے اپنے رخ کو نہ موڑنا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے، قبلے سے اپنے رخ کو نہ موڑے، نہیں ویسے ہی رو بقبلہ ہی رہے اور وضو وہاں پہ کر لے. ان شاء اللہ.
میں نے کہا کہ اگر وہ اتنا مطلب وہ ہے وسعت ہے اس کے پاس تو ہر چیز حاضر تو ہو سکتے ہے، اسی چیز میں مشکل نہیں ہے. یا آتی بشیء من منافیات الصلاۃ، جب وہ نہ انجام دے ایسی چیزوں کو کہ جو منافیات نماز میں سے، اذا کان التجدید فی اثناء الصلاۃ، یہ کب ہے کہ جب نماز کے درمیان میں اگر کوئی طہارت وغیرہ کو انجام دے. فیجدد الطہارہ ثم یبنى علی صلاته من حیث قطعها، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا کرے گا وہ کہ وہ تجدید کرے گا طہارت کی، دوبارہ وضو کر لے گا، دوبارہ تیمم کر لے گا، اور جہاں تک اس نے نماز پڑھی تھی، مطلب 2 رکعت پڑھی تھی اور جو کیا ہے مثلاً وہ پیشاب کے قطرے گر گئے تھے تو کیا وضو باطل ہو گیا تھا، پھر سے وضو کر لے گا احتیاط کے طور پر، اور پھر اب تیسری رکعت شروع کرے گا. 2 رکعت ابتدا شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات انشاءاللہ. دیکھیے وہ جو بات ہم نے کہی تھی اس کا حکم آ گیا کہ یجب علی المسلوس ونحوه ان يتحفظ من تعدی النجاسۃ علی بدنہ ولباسہ مع القدرۃ علیہ. مسلوس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو چھوا مسلوس کے اوپر واجب ہے، مسلوس اور اس جیسے کے اوپر واجب ہے. اب ہم مسلوس کا مطلب نہیں بتائیں گے چونکہ ابتدا میں ہم نے کئی مرتبہ بتایا ہے. مسلوس کے اوپر یا مسلوس کے جیسے لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ حفاظت کریں کہ ان کی جو نجاست ہے ان کے بدن اور لباس میں کیا کرے، سرایت نہ کرے، البتہ مع القدرۃ علیہ، اگر اس پر وہ قادر ہیں. مثلا آج کل کے زمانے میں مسلوس کا مطلب نہیں معلوم نا، ماسک اور مسلوب یہ تو کہنا چاہیے نا، کیا؟ یعنی جس چیز کو چھوا جا رہا ہے. نہیں تو وہ مس ہوتا ہے، ماس اور ممسوس، یہ ٹچ کرنے والا اب ممسوس جس کو ٹچ کیا گیا. لیکن ابھی ہم اس سے پہلے ابتدا میں بتایا ہم نے مسلوس اور مبتون نہیں بتایا تھا. مسلوس وہ شخص جو پیشاب پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، مبتون وہ شخص جو پخانے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ تو نہیں بتایا ہم نے، یاد رکھیے اس کو. سنیے تو کہہ رہے کہ جو شخص مسلوس ہے حاضر انشاءاللہ، تو اس کو کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ جو پیشاب نجاست کے طور پر محسوس وہی ہوتا ہے جو کنٹرول نہیں ہو، ہمیشہ جو کیا قطار نکلتے رہتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ اس بات کا دھیان رکھے کہ یہ جو پیشاب نجاست نکل رہی ہے یہ کیا ہے، اس کے کپڑے اور بدن پہ سرایت نہ کرے. حاضر انشاءاللہ. البتہ اگر قدرت رکھتا ہے، مثلا آج کل کے زمانے میں بہت آسان ہے ڈائپر وغیرہ کا استعمال کرنا. جس سے بچوں کے لیے ڈائپر ملتا ہے ویسے بڑوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی ڈائپر آتا ہے. ہاں واقعی آتا ہے جی. کائیں سنیے، کائیں یتخذ کیسن فی قطن، مثلا کیا ہے کوئی ایسی پلاسٹک وغیرہ باندھ لے. البتہ یہ سمجھ لیجیے کانسیپٹ وہی ڈائپر والا ہی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے وہ روئی وغیرہ رکھی ہو، ٹھیک ہے. ویجعل قضیب ہی فی، اور اس کے اندر جو کیا ہے اپنے قضیب کو رکھ لے. قضیب واضح انشاءاللہ. والاحوط نہیں واضح ہوگا تو لغت دیکھیے گا. والاحوط ان یغسل قضیبہ قبل کل صلاۃ، اور احتیاط کے طور پر یہ ہے کہ اپنے قضیب کو ہر نماز سے پہلے کیا کرے گا، دھو لے گا. ٹھیک ہے، پڑھیں آگے. جی. اذا احتمل حصول فترۃ يمكن الاحتياط فيها بالصلاة متطهرا فالاحوط تاخيره الى ان ينكشف له الحال. کہہ رہے کہ سنیے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو دائم الحدث میں سے ہے نا، مگر اس کو احتمال ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ نماز ظہرین کا وقت مثلا 12 بجے سے لے کے 7:30 بجے تک 7.5 گھنٹے کا وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں ہمیں کوئی ایسا وقت مل جائے کہ جتنی دیر میں ہم وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اگر کسی کے ساتھ یہ احتمال ہے، احتمال وہ دیتا ہے، اگر وہ احتمال ہی کی حد تک ہونا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے احتمال پر عمل کرے اور انتظار کرے. ٹھیک ہے، ایک دم سے نماز نہ پڑھ لے. والفلاحوۃ تاخیر ہے الہین کا، تو اسے چاہیے کہ وہ احتیاط کے طور پر وہ اس کو تاخیر کرے، ایک دم سے نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ اس کا حال جو کیا اس کے اوپر منکشف ہو جائے، واضح ہو جائے کہ بھیا وہ ہمارا بس گمان ہی تھا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں وہی وقت نہیں ملنے والا. فلو بادر الیہ وانکشف بعد ذلک وجود الفترہ لزمت ہو عادت. ہاں سنیے، اب اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، اس کو یہ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے 3-4 بجے تک ہے نا مجھے وقت مل جائے کہ میں طہارت سے نماز پڑھ لوں، پھر بھی اس نے کیا کیا، پہلے ہی نماز پڑھ لی. واضح؟ ہاں. اب جب 3-4 بجا تو اس کو اتنا وقت مل گیا. اچھا پہلے جب پڑھی تھی تو نجاست کے ساتھ پڑھی تھی، اور اب 3-4 بجے ایسا وقت مل گیا کہ وہ اس میں طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. اس میں کیا ہے کہ لازمت الاعادہ، اس پر اعادہ کرنا واجب ہے. اب انشاءاللہ وَكَذَلِكَ الْحَالِ، كَذَلِكَ الْحَالِ مطلب کہ نہیں اعادہ واجب ہے فِي مَا إِذَا اعْتَقَدَ عَدَمُ الْفَتْرَةِ. ٹھیک ہے، کہ اس کو یہ اعتقاد تھا کہ نہیں مجھے کوئی ایسا وقت نہیں ملنے والا ہے،
لیکن مگر کیا ہے وہ وقت مل گیا. سمن کشف خلاف ہو، پھر اس کو کیا ہے وہ وقت مل گیا. یعنی کیا مطلب سنیے، یعنی جب نماز کا وقت ہوا، جب اذان ہوئی ظہرین کی، تو اس کو پتا ہے بھائی تو ہمیشہ ہی میرے ہوتا رہتا ہے یہ واضح ان شاء اللہ. تو اس کو یہ اعتقاد تھا کہ مجھے کوئی ایسا وقت نہیں ملے گا، ٹائم نہیں ملے گا اتنا کہ میں اس میں طہارت سے نماز پڑھ سکوں. لیکن کیا ہے 3-4 بجے تک اس کا جو اعتقاد تھا اس کے خلاف واقع ہوا. یعنی کیا مطلب آدھے گھنٹے کی فرصت اس کو مل گئی واضح ان شاء اللہ. تو اس وقت میں کیا کرے گا وہ دعا اعادہ کرے گا. نعم لا یضر بصحت صلاۃ وجود الفطر فی خارج الوقت اور برئہ من مرضہ فی. ٹھیک ہے کریں ہاں استدراک لا یضر بصحت صلاۃ وجود الفطر فی خارج. لیکن کہہ رہے کہ اگر ظہرین کی نماز اس نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، اور ظہرین کا جو 7.5 گھنٹہ تھا اس میں وہ اسی بیماری میں مبتلا رہا، رات کے وقت میں اس کو وقت ملا، اتنا زمانہ اتنا فرصت ملی کہ اس میں وہ طہارت نماز پڑھ سکتا ہے، گرچہ وہ ظہر اثر کی کیوں نہ پڑھ سکتا، تو پھر بھی کہہ رہے کہ اب اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب تو وقت تو اس کا بہرحال نکل گیا واضح ان شاء اللہ. او بر یہی میں مرض ہے، یا پھر یہ کہ نہیں اس کو شفا یابی ہو گئی، وہ کہتے ہیں شفا یابی کو. ٹھیک ہے، جو اس کا مرض تھا واضح ان شاء اللہ، وہ رات کے وقت میں کیا کہ مثلا دیکھیے ظہر اثر کی نماز میں پڑھی تھی اس بیماری کے عالم میں، رات کے وقت اس کو شفا مل گئی واضح ان شاء اللہ. حرم میں آیا، دعا کی، خلوص سے جو ہے راز و نیاز کیا، اس کو جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے امام کے صدقے میں کیا ہے شفا یابی دے دی. تو اب کیا وہ قضا کرے گا 8 بجے 9 بجے؟ کہ قضا نہیں کرے گا، وہ نماز کی صحیح ہے واضح ان شاء اللہ. اس کو رہنے دیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.